السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بھائی اور دوستو، صبر کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو لوگ اس دنیا میں صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے لیے اجر بے حساب ہے، بے انتہا، لامحدود، جس کا کوئی حساب نہیں۔ صبر کا بدلہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ جنت میں تحیہ اور سلام پائیں گے، فرشتے انہیں سلام کر رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت بہت اچھی جگہ ہے رہنے اور بسنے اور مقام کے اعتبار سے۔ یہ صبر جو ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی صبر کرنا چاہتا ہے، صبر کی کوشش کرتا ہے، صبر کا عہد کرتا ہے، اس کے لیے عزم رکھتا ہے صبر کی، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے۔ جو بے صبرہ ہوتا ہے بے صبرہ، لیکن جو صبر کرنا چاہتا ہے، ہمت رکھتا ہے، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ اسے صابر بناتا ہے۔ وما اعطي احد من عطاء خير واوسع من الصبر، اور اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں اور عطیات اور خیر انسان کو عطا کیے ہیں، ان میں سب سے بھلا، سب سے وسیع، سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو صبر ہے۔ صبر جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے نقصانات اور مشکلات کا، دنیاوی نقصانات کا اور آخرت میں بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صبر ہے کیا چیز۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب بس یہی ہے کہ جب مشکلات اور آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں تو انسان اس پر صبر کرے۔ حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ صرف مشکلات کو جھیل جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر حقیقت میں اس سے بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت وسیع چیز ہے کہ انسان ٹینشن اور دکھ میں صبر کرے۔ صبر صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا صبر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آپ صبر کریں، دین پر قائم رہتے ہوئے آپ صبر کریں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اس پر مستمر رہنا،
اس سے ہٹنا نہیں، یہ ایک جہاد ہے نفس کے خلاف۔ نفس تو چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت ہو گیا اب جانے دو، لیکن نہیں، اس میں مستمر رہنا، کنٹینیو رہنا، یہ اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اطاعت پر صبر یہ مشکلات پر صبر سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے ہم صبر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک صبر کو ہم کہہ سکتے ہیں الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا اور صبر کرنا، اور دعا کرتے رہنا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ صبر کیجئے، اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ صبر کیجئے، یہ نیکی اور اطاعت پر صبر ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں پھیریے نہیں، انہی کے ساتھ رہیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کے چکر میں وہاں سے ہٹیے نہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کے چکر میں نہ آئیے، اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ تو اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا یہ صبر ہے۔ اور فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کرو۔ یعنی اب نماز کا حکم دینے پر کیا صبر کرنا ہے؟ یعنی کہتے رہو، کہتے رہو، کہتے رہو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، بیوی نماز پڑھو، ابو نماز پڑھو، امی نماز پڑھو، چچا نماز پڑھو۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور صبر کیجئے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک بار کہہ دیا ابھی کون جائے جھیلنے، بھائی نہیں، نہیں، کہتے رہیے۔ ظہر کے ٹائم آپ نے کہا، عصر میں بھی کہیے، مغرب میں بھی کہیے، عشاء میں بھی کہیے، فجر میں بھی کہیے، آج بھی کہیے، کل بھی کہیے، پرسوں بھی کہیے، کہیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہتے رہو، صبر کرو اس پر۔ جو پتھر پہ پانی گرے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اور جی آپ داخل ہو گئے ہمارے ساتھ تو ابھی تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، تو میں نے بتایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر صبر کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر صبر کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر صرف مشکلات جھیلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کا نام صبر ہے۔ تو پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خان بھائی کون ہے دوست؟ ذرا سا لکھیے پہلے کون ہے، تعارف کرائیے، اس کے بعد دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جو دنیا میں اللہ کے اطاعت پر صبر کرتی رہی، مطمئن رہی، ڈٹی رہی، تو ارجعی، آج تیری موت کا وقت آ گیا ہے، پلٹ آ اپنے آقا کی طرف، اے نفس ایمانی، پلٹ آ اپنے آقا کی طرف، اے نفس ایمانی،
تو اس سے خوش و تجھ سے خوش زہے انعام ربانی، میری جنت میں میرے بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو، تجھے ہر عیش ہر آرام ہر انعام حاصل ہو۔ تو الصبر علی الطاعہ، اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا۔ کیسے؟ دعوت و تبلیغ آپ کر رہے ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں، لوگ ہٹ جاتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہیں، محفل سے اٹھ جاتے ہیں، آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی ڈھیلا بھی چل جائے گا، کبھی مائک بند کر دیا جائے گا، کبھی دروازہ بند کر دیا جائے گا، کبھی دروازے سے بھگا دیا جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ فیس بک پر گالیاں دیتے ہیں۔ تو الصبر علی الدعوہ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں ڈٹے رہنا، اس پر صبر کرنا، یہ اطاعت پر صبر ہے، ہٹنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے تسلسل کے ساتھ اللہ کے دین کو۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کرتے رہو، اللہ کے رسول کی بات کرتے رہو، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، محفل ہو اکیلے میں ہو۔ دیکھو میں نے اکیلے میں شروع کر دیا آپ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، جو اطاعت ہم کرتے ہیں، صرف اطاعت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو جاری رکھنا، کنٹینیو رکھنا ہے۔ دل کہتا ہے کہ چھوڑو یار، نہیں، وہ کنٹینیو رکھنے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی اطاعت کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تھکنا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، بلکہ اطاعت میں لگے رہنا ہے جنت میں جانے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو اطاعت پر صبر۔ اچھا جی، ایسے ہی الصبر علی مداومۃ الصلاۃ علی وقت، نماز کو وقت پر پڑھنے پر صبر کرو۔ ایک تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، لیٹ ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، رکعت چھوٹ گئی، دیر میں جا رہے، نہیں، نماز پانے کے لیے ہمت باندھو، وقت پر جاؤ، جاتے رہو، کوشش کرو، جماعت نہ چھوڑے، رکعت نہ چھوٹے، سنتیں نہ چھوٹیں، صبر کی ضرورت ہے۔ نماز پر قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ خود نماز بہت اہم ہے۔ وَإِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پر مواظبت کرنا، نماز کنٹینیو پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو نماز کو ٹائم پر پڑھنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ بہت ساری مشغولیت، اذان ہوتے ہی آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اذان ہو گئی، آپ کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، بند کیجئے، کمپیوٹر بند کیجئے، فیس بک دیکھ رہے ہیں، فیس بک بند کیجئے، کہیں فون پر بات کر رہے ہیں، فون کاٹیے، کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، دوسرا کھجور توڑ رہے ہیں، بقالے پر ہیں، بند کیجئے۔ نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور بہت ساری دلچسپیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اذان ہوتی ختم، اب سارے کام جھنجھٹ چھوڑ دو۔ یہ اسی کا نام صبر ہے، یہی صبر ہوتا نہیں۔ آدمی لگا ہے فون پر، جماعت چلی گئی، آدمی لکھ رہا ہے کمپیوٹر پر، رکعت چھوٹ گئی، مجرے میں لگے ہیں، نماز چھوٹ گئی، دکان دیر سے بند کیا، جماعت چلی گئی، نہیں۔ تو صبر نام ہے اللہ کی اطاعت پر جم جانے کا۔ شیخ حفیظ اللہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو نماز کا
بڑا اہتمام کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریۃ ربنا وتقبل دعا. اچھا جی، اللہ صبر کرنا ہے آپ کو روزہ رکھنے پر. روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی جو شروط اور آداب ہیں اس پر صبر کرنا ہے. بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ کو خاموش رہنا بچنا ہے. تو روزے کے جو ارکان و شروط ہیں ان کو بجا لاتے ہوئے روزہ رکھنے پر صبر کرنا ہے. بہت مشکل کام ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف مشکل میں صبر کرنے کا نام بلکہ نیکی پر جمے رہنے کا نام صبر ہے. ایسے ہی الصبر علی اداء الزکات من طیب النفس، زکات ادا کرنے پر صبر کرنا. پتہ چلے آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، نکل گیا 20,000 روپیہ زکات. اب آپ سوچتے ہو یار یہ 20,000 روپیہ تو زکات چلا جائے گا. اب دل میں لالچ آتی ہے، ادھر سے بہانہ ڈھونڈتے ہیں آئیں بائیں شائیں کہ یہ زکات میرے پر فرض ہے کہ نہیں کہ کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ یار 20,000 روپیہ اتنا ہو رہا تو یہ پورا میں زکات دے دوں. تو یہ آپ کا مال نہیں ہے بھائی، یہ تو فقراء مساکین کا مال ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امانت دار بنایا ہے کہ آپ ان تک پہنچائیے. تو زکات ادا کیجیے دل کی خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ. کتنے لوگ میں جانتا ہوں اپنے زکات کے مال سے بہت سارے رشتہ داروں کو پال رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. خوشی کے ساتھ، انتہائی استغنا کے ساتھ مال کا زکات نکالیے، پھینکیے. وہ آپ کا ہے ہی نہیں. وہ اگر آپ نے نہیں دیا تو حرام کھا لیا آپ نے. تو انتہائی دل کی خوشی کے ساتھ زکات دینا یہ بڑے صبر کی بات ہے. اور الصبر علی اداء الحج مع المشاغل وعدم الفطر. کتنے لوگ ایسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حج ان پر فرض ہے، حج واجب ہے ان پر، لیکن صاحب بزی ہیں، مشغول ہیں، اکیلے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں کہ وہ حج کے لیے نہیں آ پا رہے. بڑا کاروبار ہے، بڑی مشغولیت ہے، 20 دن خرچ کر کے حج پر نہیں آتے. آپ کو حج پر آنے کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. بڑا سا پورا حج ہی صبر کا نام ہے. ٹائم دینا ہے آپ کو، بدن کی مشقت برداشت کرنی ہے آپ کو، روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے آپ کو، گھر کا خرچ دینا ہے آپ کو، دے کر کے آنا ہے. تو صبر نام ہے اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کا نام. صبر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان اللہ مع الصابرین، تکلیف آ گئی اسی پر صبر کرو. نہیں بھائی، سب سے بڑا صبر تو اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کا نام صبر. اچھا جی، الصبر علی تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، باادب بیٹھنا ہے. دل نہیں کہتا نہیں صبر کیجیے، اٹھائیے قرآن، پھینکیے موبائل، ہٹائیے جھنجھٹ، اللہ کا قرآن اٹھائیے، پڑھیے 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 اور پڑھیے. گھر میں پڑھیے، باہر پڑھیے، گاڑی چلا رہے ہیں تب پڑھیے، پیدل چل رہے ہیں تب پڑھیے، مسجد میں جا رہے ہیں تب پڑھیے. پڑھیے، پڑھائیے، پڑھیے پڑھائیے. یہی تو زندگی ہے. اسی پر صبر کرنا اللہ کے اطاعت. اقرأ القرآن فإنه يأتي یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. جب نہ موبائل کام آئے گا، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، نہ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے. اس دن کام آئے گا یہ قرآن، شفاعت کرنے کے لیے آ جائے گا. پڑھو سورۃ الملک سونے سے پہلے. دل نہیں مانتا، صبر کرنا پڑے گا آپ کو. سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، چست ہونا پڑے گا، موبائل ہٹانا پڑے گا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سورہ ملک پڑھے ہوئے نہیں سوتے تھے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخشوا لے گی. تو قرآن کی تلاوت پر صبر کیجئے، وقت نکالیے. ہر چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم
علم القرآن وعلمہ، تم نے کہا بہترین وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الصبر علی حضور مجالس الدروس والتربیہ، آپ صبر کیجئے دینی مجالس میں حاضر ہونے کے لیے، درس قرآن میں پہنچنے کے لیے، وعظ و نصیحت کی مجالس میں جانے کے لیے آپ کو اپنی نیند قربان کرنی ہے، آپ کو اپنی کرکٹ قربان کرنی ہے، آپ کو اپنی فلمیں قربان کرنی ہے، اپنا فون قربان کرنا ہے، اور چل کر کے اس مجلس میں جانا ہے، صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی باتیں سننی ہے، صبر کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب محفل ختم ہوگی نا، تب اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے گا اس مجلس میں جتنے لوگ آئے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو صبر کریں گے، لوگ نہیں آ پاتے ہیں، یہی ہمارے بسر میں کئی لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آتے، کبھی نہیں آتے۔ ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ مدتیں بیت گئی، 20 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی ہمارے مکتب میں درس میں نہ حلقے قرآن میں نہ حلقے عقیدہ میں نہ وعظ و نصیحت کی کسی مجلس میں آئے، آپ کبھی نہیں آتے۔ کہا کہ صحیح بتا دوں؟ ہم نے کہا بتاؤ۔ کہا دل نہیں کہتا ہے وہاں قرآن کے حلقے میں آنے کو دل نہیں کہتا، وعظ اور ذکر کے حلقے میں آنے کو دل نہیں کہتا، عقیدے توحید سیکھنے کے لیے دل نہیں کہتا، تو کہاں دل کہتا؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے، تو قرآن کی تلاوت پر صبر کی، دینی مجالس میں حاضر ہونے، دین سیکھنے پر صبر کیجیے۔ والصبر علی الاحسان مع الاقرباء والارحام والجار والاصدقاء، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے رہیے، صبر کیجیے، ان کے بدلے کا انتظار نہ کیجیے۔ جو آپ کے ماں باپ، بھائی بند، رحم کا جو رشتہ ہے، ان کے ساتھ احسان، اچھا معاملہ کرتے رہیے، بدلے کا انتظار نہ کیجیے، صبر کے ساتھ۔ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیے، صبر کے ساتھ، انتہائی صبر کے ساتھ، بدلے کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ جن دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے، اچھے معاملے کیجیے، صبر کرتے رہیے ان کی طرف سے، ہو بہو اسی بدلے کا انتظار نہ کیجیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، برابر سرابر کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ یغفر وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَ، یہ صلہ رحمی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ یہ حقیقی صلہ رحمی ہے کہ سامنے والا کٹے تو تم اس کو جوڑو، احسان اسی کا نام ہے۔ بدلے میں برابر سرابر تو ہر کوئی کر دیتا ہے، تو صبر چاہیے، ورنہ آپ شکایتیں ڈھونڈیں گے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں شکایت آپ ڈھونڈتے رہیں تو ٹھیک ہے صاحب، آپ دوستی چھوڑ دیجئے، دوستوں میں بگاڑ پیدا کیجئے، رشتہ داری چھوڑ دیجئے، پڑوس کو چھوڑ دیجئے، لیکن صبر کا تقاضا یہ کہ سب کے ساتھ آپ بنے رہیے، تھوڑا برداشت کرتے، تھوڑا صبر کرتے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر، الصبر علی خدمت الوالدین والاحسان معہما خصوصاً حین ضعف، آپ کا صبر کب دیکھا جائے گا؟ جب آپ کے والدین کمزور ہوں، بوڑھے ہوں، اور ان کی خدمت آپ کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، یہ صبر ہے، حقیقی صبر۔ یہاں جب والدین کما رہے ہیں، آپ کو کھلا رہے ہیں، تب آپ ان کی بات مان رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو اصلی خدمت نہیں ہے۔ اصلی خدمت تو یہ ہے کہ ماں باپ بیٹھ گئے، کما کھلا نہیں رہے، آپ کو کمزور ہو گئے، اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو کما کر کھلانا پڑ رہا ہے، آپ کو خدمت کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ ڈٹے ہیں، مستمر ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، کوئی تو تڑاکا نہیں، کوئی اونچی آواز نہیں، کچھ نہیں، یہ ہے صبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، مشقت کے ساتھ،
وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ان کی طرف سے آتی ہیں جو اس میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو نہ اچھا لگے، بڑے انتہائی صبر کے ساتھ ان کو الوداع کہیے اس دنیا سے، لگے رہے، وہی آپ کی جنت اور جہنم ہے، آپ کے ماں باپ۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو خوش رکھو، اور ماں باپ کو ناراض کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ داہنا ہاتھ ہے بھائی، اس میں الٹا دکھائی دیتا۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ کے صبر کرنا۔ ظاہر بات ہے گناہ سے بچنے میں تو بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کے آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں، کوئی غلط کام چھوڑتے ہیں، کوئی برائی چھوڑتے ہیں، کوئی غلط لائن چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ جب آدمی گناہوں سے بچ کے صبر کرتا ہے، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ کر کیسے صبر کرنا ہے؟ الصبر عن الحقد والحسد، دل کو صاف رکھنا ہے، حسد ہو رہا ہے، حسد سے حسد چھوڑ کر صبر کرنا ہے، کینہ اور بغض دل میں آ رہا ہے، اس دل کو صاف رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، دل میں کینہ نہیں لانا ہے، حسد نہیں لانا ہے، بڑا مشکل ہے۔ گناہ سے بچ کے صبر کیجئے۔ مجلسوں میں دل کہہ رہا ہے فلاں کی غیبت ہو، اپنی زبان کو غیبت سے روک کر صبر کرنا ہے۔ غیبت کیجئے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیے۔ گناہ سے بچا کر صبر کرنا بہت بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ ایسے ہی غلط نظر، حرام چیز پر، محرمات پر نظر ڈالنے میں صبر کیجیے، مت ڈالیے نظر، پہلی نظر معاف ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں دیکھیے۔ محرمات جو وہ عورتیں جن کو دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے، مت دیکھیے انہیں بار بار۔ اور آج کل تو موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی میں تو صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے الٹا سیدھا لوگ دیتے ہیں، حرام ہے یہ، اس حرام سے بچ پر صبر کیجیے۔ اس حرام سے بچ کر کے صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ سر میں درد ہو گیا صبر کر لیے، بچہ مر گیا صبر کر لیے، صرف یہی صبر نہیں ہے، گناہ سے بچ کر صبر کرنا اور صبر کرنا ہے ایسے تمام گفتگو سے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں۔ ہم کچھ بھی بولتے رہتے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، 100 جھوٹ، 1000 جھوٹ دن بھر میں، لان تان، الٹا سیدھا، گالی گلوج، مذاق، استہزاء، کچھ بھی کرتے رہتے۔ ان تمام سے بچنے کے لیے صبر چاہیے۔ ایک بار میں نے خطبہ دیا زبان کی حفاظت پر، تو ہمارے ایک رشتے دار تھے، انہوں نے کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ وہ سادھو سنت بننا پڑے گا۔ سادھو سنت نہیں بننا پڑے گا، گناہ سے بچ کر صبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو شخص ضمانت دے دے کہ اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ اس زبان کی حفاظت کرے، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، وما بین رجلیہ، جو ضمانت دے دے کہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ گناہ سے بچ کر صبر کیجیے، جنت آپ کا انتظار کرے۔ یہ صبر ہے، حقیقت صبر تو یہی صبر۔ آپ صبر کیجئے بلا وجہ کے بحث و تکرار سے، تو بحث جاری ہے، انڈیا جیتے گی کہ پاکستان جیتے گا،
فلاں پارٹی آگے ہے کہ وہ آگے ہے، سیاست کی بات ہے، ان لوگ کچھ مانا نہ مطلب، اور بحث و تکرار خالی اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے۔ بحث و تکرار پر صبر کیجئے، جھگڑے کو بچانے کے لیے صبر کیجئے، جھگڑا تلاش نہ کیجئے، اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے آگے نہ بڑھیے، بلکہ جب بحث و تکرار کی بات آ جائے تو صبر کر دیے، چلو بھائی تمہاری ہی بات سے، چلو بھائی میں غلط کہہ رہا، چلو تو ہی صحیح ہو باؤ، چلو۔ اس کا بدلہ جانتے ہیں اس صبر کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جو شخص بحث و تکرار چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے گھر کی گواہی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی ہے آپ کے لیے، اگر آپ بحث و تکرار چھوڑ کر کے چل بھیا تو ہی صحیح، مطلب غلط کو صحیح نہیں کرنا ہے، لیکن خالی فالتو باتوں میں بات میں جھگڑا ہو رہا ہے، چل بابو تو ہی صحیح، ایسا کہہ کر کے جھگڑے کو روک دینے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔ اور الصبر عند الغضب، سب سے بڑے صبر کی ضرورت آپ کو تب ہے جب آپ کو غصہ آ جائے، ہاں وہاں آپ کی مردانگی کا امتحان ہے، آپ مرد ہیں، یہاں آپ کا امتحان ہے کہ یہاں آپ صبر کر پا رہے ہیں۔ غصہ آ گیا، ابھی آپ کچھ بھی بول دو گے، کوئی حرکت کر دو گے، کوئی فیصلہ کر دو گے، کسی کو گالی دے دو گے، کسی کو اونچا الٹا سیدھا سنا دو گے، یہی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی غصے پر صبر کرنے کا نام دین ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کہا اللہ تک غصہ نہ ہو، غصے پر صبر کر لے جانا بہت بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ غصہ آ جائے، آپ کسی کی پٹائی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دے بیٹھے، کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے بلا وجہ، اگر حق ہے تو کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پٹک دے پچھاڑ دے، نہیں، انما الشدید الذی یملک عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرے، پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، اسے گالی دے دے، اسے مار دے، اسے ڈانٹ دے، اسے ذلیل کر دے، ہمت ہے اس کو، نہیں، انما الشدید الذی یملک عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ تو میں کہہ رہا تھا صبر کی تین قسم، پہلی قسم اطاعت پر صبر کرنا، دوسری قسم گناہ سے بچ کر صبر کرنا، اور تیسری قسم آتی ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف دہ چیزیں جو آپ کے مقدر میں ہیں ان پر صبر کرنا، بیماری ہے، آفت ہے، حادثہ ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، جو بھی ہے، ان مشکلات پر صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے مشکلات میں ڈال کر بندے کا کہ بندہ صبر کر پا رہا ہے کہ نہیں، کبھی موت دے کر کے، کبھی بیمار کر کے، کبھی بارش روک کر کے، کبھی کھیتیاں برباد کر کے، کبھی تجارت کو برباد کر کے، بھوک مری کے ذریعے، کبھی دشمن کو مسلط کر کے، ان تمام حالات میں جو لوگ صبر کرتے، دین پر قائم رہتے، شکوہ جزا فضا اور فرار کی راہ اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، دشمن کا خوف ہوگا جیسے آج کل انڈیا میں، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، چاہے وہ رمضان میں لے لو، چاہے غریبی کی بھوک ہو، بہت سارے جگہوں پر بھوک مری بھی ہے بھائی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کاروبار برباد ہو جائے گا، مال نہیں رہے گا آدمی کے پاس، فقیری آ جائے گی، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کو ختم کر کے، بیمار کر کے یا ان کو موت دے کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کھیتیاں برباد کر کے، پھلوں کو ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں۔
وبشر الصابرین، ان تمام حالات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب انہیں مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ چیز گئی، فلاں مر گیا، ہم بھی اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کی طرف جانا۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے آتی، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی۔ ترمذی کی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، برابر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت مشکلات میں گھرے رہتے ہیں اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی مال کے بارے میں، حتی یلقى اللہ ما علیہ خطیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل میں گھر کر صبر کی وجہ سے اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، دھو دیتا ہے، یہاں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، گناہوں سے پاک وہ اللہ سے ملتا ہے جب وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکن، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف جب پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں صبر کی توفیق، صبر کی جو تینوں قسمیں ہیں نا، اطاعت پر ہمیں صبر کی توفیق، گناہ سے بچنے پر صبر کی توفیق، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہندوستان میں مسلمان جن مشکلات سے گھرے اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھتے ہوئے انہیں صبر کی توفیق دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔